حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اور زہر کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے ہو کر نکل رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام ایک عالم قرب میں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے، ذرا بلا لو۔ اس وقت جناب قاسم کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ جناب قاسم کو لایا گیا، 3 سال کا بچہ امام حسن نے سینے سے لگایا، اس کا منہ چوما، بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے۔ اب باپ کو جو روتے دیکھا تو بچہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگا۔ امام حسن نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے، بیٹا قاسم تم بہت چھوٹے ہو، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی سی بات نہ بھولنا، یہ تعویذ تمہارے بازو پر باندھ دیتا ہوں، جب کبھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہو تو ذرا اس کو کھول کر دیکھ لینا، اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہونے پائے۔ تعویذ باندھا ہوا ہے، عاشور کا دن آ گیا، اب بچے کی عمر ہے 13 سال۔ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے عاشق تھے۔ یہ عام کتابوں میں ہے کہ جب کبھی امام حسن اور امام حسین ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسین بڑے بھائی کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عاشور کا دن جب آیا تو یہ بچہ کئی دفعہ آیا، کئی بچوں کی لاشیں آ گئی، جناب زینب کے بچوں کی لاشیں حسین لے آئے، اور بھی 1-2 بچوں کی لاشیں آ گئی۔ یہ بچہ گھر میں جاتا تھا اور پھر نکلتا تھا اور چچا کے پاس آتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھی کہ بیٹا ابھی تک اجازت نہیں لی، چنانچہ آتے تھے جناب قاسم اور عرض کیا کرتے تھے چچا جان مجھے بھی تو اجازت دیجیے۔ امام حسین بچے کی صورت دیکھتے تھے اور بھائی حسن یاد آ جاتے تھے۔ امام حسین گلے سے لگا کر رو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ۔ جناب قاسم اس الجھن میں تھے کہ اب کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا۔ جناب قاسم ایک طرف چلے گئے، وہاں جا کر کھولا یہ تعویذ تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم جس دن تم یہ تعویذ کھولو گے وہ عاشور کا دن ہوگا، میرا بھائی چاروں طرف سے گھیر چکا ہوگا، بیٹا اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا، میں نہ ہوں گا تم ہوگے، میری عزت کا خیال رکھنا۔ جس وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا تو اس خط کو لے کر آئے اور کہا کہ چچا جان اب ذرا یہ خط تو دیکھ لیجئے، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جاؤں میدان میں، میرے بابا کی وصیت ہے جو آج مجھے معلوم ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا، بھائی کی محبت یاد آ گئی، قاسم کو سینے سے چمٹا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ شبیر بھل کے امام حسین بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تمام واقعہ کربلا میں آپ کسی کتاب میں نہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی رخصت کے وقت بے ہوش ہوئے ہو، یہاں تک کہ جناب علی اکبر گئے ہیں تو امام حسین نے خود سوار کیا ہے، خود اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا، لیکن قاسم کی روانگی کے وقت بھائی حسن کو یاد کرتے ہوئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جناب قاسم نے عرض کی کہ اب تو اجازت دیجیے، فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، اب میں کیا کروں، مگر اپنی ماں سے تو پوچھ لو۔ آئے جناب قاسم دروازے میں کھڑے ہیں، اماں فروا دیکھتے ہی کہتی ہیں بیٹا اجازت مل گئی؟ قاسم نے کہا ہاں اماں مل گئی۔ فرماتی ہیں اچھا بیٹا جاؤ اور ماں کو سرخرو کرو۔ جناب قاسم آئے اور امام المومنین علیہ السلام کے پوتے تھے، آخر دادۂ شجاعت دی، مگر چاروں طرف سے جب گھر گئے تو کسی کی تلوار لگی، کسی کا نیزہ لگا، گھوڑے سے جو گرے تو عزاداران اہل بیت ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے
اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ ارے 13 سال کا بچہ، اس کی ہڈیاں اور گوشت میں کیا تھا؟ مگر گرتے گرتے آواز دی، چچا جان اب میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ زیارت کروا دیجئے۔ حسین روتے ہوئے آئے، یزیدوں کو تلوار سے ہٹایا، آئے قاسم کی لاش پر پہنچے، مگر قاسم کی ایسی حالت تھی کہ دنیا سے جا چکے تھے۔ قاسم کو اٹھایا، منہ پر منہ رکھا، سینے کو سینے سے ملایا، مگر 13 سال کے بچے کی لاش کی حالت یہ تھی کہ پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہوا کیا، گھوڑوں نے وہ کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب خیمے میں پہنچے تو زینب انتظار میں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش زمین پر لٹا دی۔ ماں خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، جب تک حسین رہے روئی نہیں۔ جب حسین باہر نکلے